مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 43. کار نبوت اور اعمال نبوت کے مراکز کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. تبلیغی جماعت کے احباب سے بھی گزارش. ہمارے تبلیغی بھائیوں اور دعوت کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس توفیق سے نوازا ہے کہ وہ دین کے نام پر اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانیاں دیا کرتے ہیں. چلے 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماعات میں شریک ہونا ان کے معمولات میں شامل ہے. بڑے بڑے اجتماعات کے انتظامات بھی وہ کرتے ہیں. بیرونی ممالک کی جو جماعتیں آتی ہیں ان کی ضیافت بھی ان کی شایع نشان کرتے ہیں، اور یہ سب اپنی ذاتی رقم سے. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعتوں کی نقل و حرکت اور چھوٹے بڑے اجتماعات پر بھی پابندی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جو ان کی رقم صرف ہوتی تھی اس سعادت کو حاصل کرنے سے وہ محروم ہیں. لیکن اس میں کوئی افسوس اور حسرت کی بات نہیں. ہماری نیتیں نیک اور خیالات بلند ہونے چاہیے. انشاءاللہ نیک ارادوں پر بھی اللہ تعالی ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور آئندہ خیر کے دروازے کھولے گا. البتہ کار نبوت اور اعمال نبوت میں ان حالات میں بھی جس قدر ہم حصہ لے سکتے ہوں اس میں ہم کو دریغ نہ کرنا چاہیے. کار نبوت اور کار تبلیغ کی مختصر تشریح. دعوت و تبلیغ ایسا عظیم الشان کام ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو صراحتاً اس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو حق رسالت ادا کرنے میں آپ نے کوتاہی کی. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، جتنے احکام بھی آپ پر نازل کیے گئے ہیں ان سب کی آپ تبلیغ کر دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت آپ نے ادا نہیں کیا. اس آیت میں خاص بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس آیت میں تبلیغ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کن کن باتوں اور کن احکام کی تبلیغ کرنا ہے. فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے محمد آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ان سب کی تبلیغ کر دیجئے. قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ترغیب و ترہیب بھی ہے، جنت اور دوزخ کے مضامین بھی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت یعنی بیع شراء، نکاح، طلاق، میراث وغیرہ کے احکام بھی ہیں. ان سب کی بھی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی تبلیغ کا تعلق محض چند امور یا چند نمبرات سے نہیں بلکہ تمام احکام شرعیہ، علمیہ و عملیہ سے ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مختلف تھی. آپ داعی تھے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. آپ معلم تھے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ و معنی آپ لوگوں کو بتلاتے اور سکھلاتے تھے. آپ داعی تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. آپ مفتی تھے کہ لوگوں کو دین کے مسائل اور فتوے بتلاتے تھے. آپ قاضی بھی تھے کہ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے بھی فرماتے تھے. آپ مصلح بھی تھے کیونکہ معاشرے اور قوم میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح بھی فرماتے تھے. آپ واعظ اور خطیب بھی تھے، اپنے مواعظ میں نصیحت کی باتیں ارشاد فرماتے تھے. آپ مرشد اور شیخ بھی تھے کیونکہ لوگوں کے باطنی عیوب کی اصلاح اور ان کے قلوب کا تزکیہ فرماتے تھے. الغرض آپ کی شانیں مختلف تھیں اور آپ جن جن کاموں کو انجام دیتے تھے وہ سب کار نبوت میں شامل ہیں. امت میں وہ سارے کام جاری رہنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ مدرسوں میں یہ کار نبوت انجام پاتے ہیں. قرآن پاک کے الفاظ یعنی ناظرہ اور حفظ قرآن پاک کی تعلیم انہی مدارس میں ہوتی ہے. اس کے معنی اور احکام پوری تحقیق اور تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں. تعلیم حکمت یعنی سنتوں اور حدیثوں کی تعلیم بھی ان مدارس میں ہوتی ہے. دارالافتاء سے فتاوی صادر ہوتے ہیں. واعظین قوم اصلاح کے لیے وعظ فرماتے ہیں. مشائخ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ و تصفیہ کرتے ہیں. یہ سب کار نبوت ہیں. یعنی ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری زندگی کیا ہے، اور انہی کاموں کے لیے آپ نے صحابہ کی جماعت تیار فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور اب تک جاری ہے۔ حالات کے لحاظ سے نوعیتوں کا فرق تو ضرور ہے، لیکن اصلاً کام وہی ہے۔ اب دعوت تبلیغ کے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کار نبوت کے وہ تبلیغی مراکز جو مدارس کی شکل میں ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال شعبان و رمضان میں چندہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس وقت بہت سے اہل مدارس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اہل مدارس کے لیے اپنے اساتذہ اور معلمین کی تنخواہوں کا نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اہل مدارس نے تمام اساتذہ کو معطل کر دیا اور بعض جگہ مدارس کو باقی رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب اصحاب تبلیغ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے الفاظ و معانی کا پڑھنا پڑھانا یہ کار نبوت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور احکام کی تبلیغ بھی انہی مدارس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ان تبلیغی مراکز کو جو مدارس کی شکل میں ہیں ان کو باقی رکھنے کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چلے اور 4 ماہ کی جماعت میں نکلنے یا بیرونی جماعت کی آمد پر ان کی میزبانی اور چھوٹے بڑے اجتماعات میں جو رقم خرچ کیا کرتے تھے، آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ ساری رقم کار نبوت اور اعمال نبوت کے ان مراکز یعنی دینی مدارس کے بقا و تحفظ کے لیے صرف فرمائیں۔ ایسا کرنے سے اس نوع کے کار نبوت میں بھی آپ کی شرکت ہوگی اور آپ صدقہ جاریہ کے ثواب حاصل کرنے والے بنیں گے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خصوصیت سے اصحاب تبلیغ کو اس کی ترغیب دی ہے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔